السلام علیکم محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے کہ جب مسجد میں جانا ہے کیا دعا پڑھنی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ جب آپ مسجد میں جائیں دایاں پاؤں اندر رکھیں پہلے، بایاں پاؤں بعد میں، اور ساتھ یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پہلے لفظوں پر غور کر لیتے ہیں۔ اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ لام پر پڑا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے پہلے حمزے پر زبر آ رہی ہے تو اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہ پر پڑا جائے گا۔ اللہم، میم پر شد ہے یا غنہ ہوگا، اور غنے کی مقدار ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اللہم، اللہم، کیونکہ بعد فا آ رہی ہے تو فا کو اپنے ادا کرنا ہے۔ فا کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر والے دانت جب نیچے والے ہونٹ کے اندر لگیں گے سختی کے ساتھ اور ہم آواز کو نکالیں گے تو فا کی آواز نکلے گی۔ اللہم مف، مف، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر سختی کے ساتھ لگائیں اور آواز ہوا نکالیں یا منہ سے تو وہاں فا کی آواز نکلتی ہے۔ اللہم افتح لی، یا مدہ ہے، یا مدہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یا ساکن ہو، جزم والی ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے اسی کلمے کے اندر اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور اگر حمزہ ہو دوسرے کلمے کے اندر جس طرح کہ یہاں ہے لی اب حمزہ آگے آ رہا ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ تو یا مد منفصل ہوئی، اللہم افتح لی، مد منفصل کو ادا کرنے کے لیے اتنا ادا کرنا ہے کہ 3 الف کے برابر کھینچ کر لمبا کرنا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب، اب با حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ 5 میں نے بتلایا ہے، قاف طا با جیم دال۔ اگر حروف قلقلہ آ جائے، اگر ان حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، قطب و جد، جب یہ لفظ آئیں اور اس پر جزم ہو، جس طرح کہ یہاں با پر جزم ہے تو یہاں قلقل کی آواز آتی ہے، اب، اب، اب واب رحمتک۔ تو کلر کے لحاظ سے جو گرین کلر ہوتا ہے یہ لفظوں کو اوپر پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہم کے اندر ہے لام پر اللہ پورا ہے، پھر را پر ہے، را پر را گرین لفظ ہے، تو جو گرین رنگ ہے، کلر ہے، یہ الفاظ کو پر پڑھنے کے لیے، موٹا پڑھنے کے لیے، بتلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو پنک کلر آ رہا ہے ہم، یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں غنہ ہے، یہ ہم نے غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے اور ایک الف کے برابر کو غنہ کرنا ہے۔ اللہم، ہم، ناک میں آواز آ رہی ایک الف کے برابر۔ اور جو یہ بلو کلر آ رہا ہے یہ حروف قلقلہ کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں قلقلہ ہے، جس طرح کہ یہاں با پہ آ رہا ہے، با پہ جزم آ رہی ہے تو یہ حروف قلقلہ بن جائے گا۔ تو دعا بنے گی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا معنی ہے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ دیکھیے ہم دنیا میں اپنے کسی حاجت کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں اپنی حاجت کو لے کر، ہو سکتا ہے کہ وہ جس پر ہم جا رہے ہیں اس سے ملاقات ہی نہ ہو، وہ گھر پر ہی نہ ہو، یا اگر ملاقات ہو بھی جائے آپ کی امداد نہ کر سکے، آپ کی وہ تکلیف دور نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے، اب جب بھی اس کو پکاریں وہ آپ کی پکار کو سنے گا۔ تو جب اس کے گھر پر اب چل کر جا رہے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہوتے ہیں، تو جب اب مسجد میں جا رہے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس کی رحمت کو طلب کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ رحمت کے کئی معنی ہیں، رحمت کا معنی بہت وسیع ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے دل میں ہے یا اللہ مجھے صحت دے دے، اب اس کو صحت مل گئی، یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ ایک آدمی تنگ دست ہے، اس کے دل میں ارادہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے مال مل جائے، میرا کھانا ہو جائے، میرا فلاں حاجت پوری ہو جائے، اب اس کو مال مل گیا، اب اس کی رحمت اس کے لیے رحمت بن گیا۔ اسی طرح کوئی قرض دار ہے، اس کے دل میں ہے کہ میرا قرض اتر جائے، اس کو قرض اتر گیا، اللہ نے اتار دیا، اس کے لیے رحمت بن گیا۔ یہ ایک آدمی بے اولاد ہے، اولاد طلب کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اولاد دے دی، اس کو رحمت بن گیا۔ تو آپ جس ارادے سے بھی یہ دعا کریں گے اللہ کے گھر میں جا کر اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، یہ رحمت کے معنی میں ہوگا۔ تو جب آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اور قدم رکھنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اللہم افتح لی، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی، اس سے رحمت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیسن اتنا ہی، تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے لیسن میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔